نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم شرم و حیا پر بات کرتے ہیں۔ تو شرم و حیا جو ہے وہ انسان کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ ایسا وصف ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور اچھے اور شریفانہ کاموں پر آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ تمام خوبیوں کی جڑ ہے، تو اس کی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیم و تربیت میں شرم و حیا پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ تو جس طرح سے ہر شریعت کا کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے، تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں رحم دلی اور عفو و درگزر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اگر پوری عیسائی تعلیمات مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا مرکزی جو نقطہ نظر ہے ان کی تعلیمات کا، اس میں عفو و درگزر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے شریعت لے کر آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ حیا پر دیا گیا ہے۔ اور حیا جو ہے اپنے وسیع معنوں میں یہ ہے، اس کا مطلب کہ آدمی جو ہے وہ فواہش سے بچے، شرمناک باتوں سے بچے اور شرمناک کام کرنے سے پرہیز کرے۔ اور یہ حیا جو ہے طبیعت انسانی کی اس کیفیت کا نام ہے کہ ہر نامناسب بات اور ناپسندیدہ کام جو ہے اس سے پرہیز کرے اور اس کو اذیت ہو۔ پھر قرآن و حدیث میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حیا کا تعلق صرف اپنے جنس ہی سے نہیں کہ ان سے کرنا ہے، بلکہ حیا جو ہے کا سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ انسان کا خالق و مالک ہے، جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمیں ہر لمحہ جو ہے وہ حیا کرنی چاہیے۔ جب ہم اس سے حیا کریں گے تو کوئی کام جو ہے وہ چھپ کر نہیں کریں گے۔ غلط کام جو ہے یا کوئی بھی بے حیائی کا کام ہے یا جو ناپسندیدہ کام ہے وہ ہم اس سے چھپ کر نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو حیا کا مستحق سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے بعد انسانوں میں اس کے والدین، اس کے بڑے اور اس کے محسنین آتے ہیں، تو ان سے حیا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو اسی طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف ہو اور اس سے انسان کو اذیت محسوس ہوتی ہو، اس سے انسان باز رہے، تو یہ اس کا حیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی انصار کے پاس سے گزر رہے تھے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کچھ نصیحت و ملامت کر رہا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، کیونکہ حیا تو ایمان کا جز یا ایمان کا پھل ہے۔ تو وہ کسی معاملے کے سلسلے میں اپنے بھائی کو یہ کہہ رہا تھا، حقوق العباد کے سلسلے میں، کہ کیا آپ کو زیادہ ہی شرم و حیا محسوس ہوتی ہے؟ کوئی معاملات تھے، دنیاوی معاملات۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ یہ جو ہے حیا جو ہے وہ تو ایمان کا پھل ہے، تو یہ ایک اچھا وصف ہے، لہٰذا اس کو اس پر قائم رہنے دیا جائے۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان کا مقام جو ہے وہ جنت ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی بدکاری میں سے ہے اور بدی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو جب تک انسان میں حیا نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ برے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اس سے پھر یہ ہے کہ وہ بدکاری کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور بدکاری اس کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ہمیشہ ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اکٹھے ہی رہتے ہیں،
جب تک ان دونوں میں کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے، کہ حیا اور ایمان جو ہے وہ ہمیشہ ہی اکٹھے رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک جو ہے اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے، یعنی کہ ایمان ہوگا تو حیا ہوگا، اور اگر حیا ہوگا تو ایمان ہوگا، دونوں میں سے ایک چیز ختم ہوگی تو دوسری چیز جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان ہی انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے رکے اور اچھے کام کرے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حیا صرف خیر ہی کو لاتی ہے۔ تو حیا جو ہے جب انسان میں ہوتی ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، وہ برائی سے بچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا اس میں سے ایک یہ مقولہ بھی ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو۔ تو انسان میں جب حیا ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرح کی برائی جو ہے وہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حیا اٹھ جائے تو ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنی چاہیے۔ مخاطبین نے عرض کیا، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ نہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو افکار و خیالات ہیں ان سب کی نگہداشت کرو، اور پیٹ کی اور جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے اس سب کی نگرانی کرو، اور موت کے بعد قبر میں جو حالت ہونی ہے اس کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کو اپنا مقصد بنائے وہ دنیا کی آرائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا، اور اس چند روزہ زندگی کے عیش کے مقابلے میں آگے آنے والی زندگی کی کامیابی کو اپنے لیے پسند اور اختیار کرے گا۔ پس جس نے یہ سب کچھ کیا سمجھو کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کر دیا۔ تو اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ حیا جو ہے، حیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف شرم کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو افکار ہے ان کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے جو پیٹ کے اندر جاتا ہے وہ بھی حلال مال جائے، کیونکہ وہ بھی ایمان کی منافی ہے، اور اسی طرح سے آخرت کی زندگی کے لیے دنیا کی عیاشیوں کو چھوڑ دے اور اس سے دستبردار ہو جائے، اور اپنے لیے یہی پسند کرے کہ وہ آخرت کی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے دنیا کی تمام جو ہے عیش و عشرت کا سامان ہے اس کو چھوڑ دے، تو پھر یہ حیا کا حق جو ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ قناعت اور استغنا اختیار کرنی چاہیے، حرص و ہوس اور طمع سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب انسان طمع سے بچے گا تو پھر جو ہے انسان جو ہے وہ جو غلط چیزیں ہیں اس کی طرف گامزن نہیں ہوگا، اور غلط خواہشات جو اس کے اندر پیدا ہوں گی ان کو پورا کرنے کے لیے وہ حرام مال نہیں کمائے گا۔ حرام مال تب انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے دنیاوی خواہشات، لباس اچھا پہننا، اچھا کھانا اور اچھی گاڑیوں میں گھومنا اور طرز زندگی اچھا اختیار کرنے کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے لیے وہ بہت سے حرام کام کرتا ہے۔ تو ان حرام کاموں کی وجہ سے ایمان بھی انسان کا اٹھ جاتا ہے، اور اسے اللہ سے حیا نہیں رہتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو پھر جیسے کہ گناہ کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل سیاہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بے حیائی کے کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں حرص و ہوس اور طمع و لالچ سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے، کہ انسان تب جو ہے وہ کامیاب اور بامراد ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مندی مال و اسباب سے حاصل ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل دولت مندی جو ہے وہ دل کی بے نیازی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ بے نیازی اختیار کرے۔ دنیا کی دولت جو ہے وہ کتنی بھی حاصل ہو جائے
تو انسان کی ہوس اور طمع جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے پھر اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اسے غلط کام کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ اسے اور نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مال زیادہ ہونے کا نام تبنگری ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ مال کم ہونے کا نام فقیری اور محتاجی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آپ نے مجھ سے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا اصل دولت مندی دل کے اندر ہوتی ہے اور اصل محتاجی اور فقیری بھی دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو کہ انسان کے اندر جو ہے طمع و لالچ ختم ہو جائے تو وہ غنی ہے، اور اگر انسان کے اندر طمع و لالچ ختم نہ ہو تو چاہے وہ کتنا دولت مند ہو وہ دل کا غنی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کچھ طلب کیا، آپ نے ان کو عطا فرمایا، لیکن ان کی مانگ ختم نہیں ہوئی اور انہوں نے پھر طلب کیا، آپ نے پھر ان کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ سب ختم ہو گیا اور کچھ نہ رہا۔ تو آپ نے ان انصاریوں سے فرمایا، سنو، مال و دولت بھی میرے پاس ہوگا اور کہیں سے آئے گا، میں اس کو تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا اور اپنے پاس ذخیرہ جمع نہیں کروں گا بلکہ تم کو دیتا رہوں گا، لیکن یہ بات خوب سمجھ لو کہ اس طرح مانگ مانگ کر حاصل کرنے سے آسودگی اور خوش عیشی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو کوئی خود عفیف بننا چاہتا ہے، یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور سوال کی ذلت سے اس کو بچا دیتا ہے، اور جو کوئی بندوں کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کرنے سے بچنا چاہتا ہے، یعنی اپنے بندوں کا محتاج اور نیاز مند بنانا نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو کوئی کسی کٹھن موقع پر اپنی طبیعت کو مضبوط کر کے صبر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کسی بندہ کو بھی صبر سے زیادہ وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تنگی کا موقع ہے تو اس میں ہم نے صبر کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتے پھریں یا کوئی ایسا ناجائز ذریعہ اختیار کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مال ہمارے پاس آ جائے، تو وہ چیز جو ہے وہ بدکاری اور بے حیائی کا باعث بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا، ہرس و طمع سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی ہرس سے تباہ ہوئی، اور اسی نے ان کو بخل کرنے کو کہا تو انہوں نے بخل اختیار کیا، اور اسی نے ان کو قطع رحمی کے لیے کہا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اسی نے ان کو بدکاری کے لیے کہا تو انہوں نے بدکاریاں کی۔ تو انسان یہ بہانہ کریٹ کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا میرے پاس عیاشی کا سامان نہیں ہے تو میں بدکاری میرے لیے جائز ہو گئی ہے، تو یہ سارا کچھ غلط ہے کہ پیسوں کی خاطر جو ہے وہ غلط کام نہیں کرنے، بلکہ اپنے آپ میں قناعت پیدا کرنی ہے اور طمع اور ہرس اور لالچ کو مٹانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی جو عطا فرما دیتا ہے، تو اس کو فراخ دلی بھی اس کو جو ہے وہ پھر کشائش بھی مل جاتی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ قناعت جو ہے اختیار کرنی چاہیے۔ جب انسان قناعت اختیار کر لیتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، تو اس کے پاس ایسا کوئی جواز نہیں رہ جاتا غلط کام کرنے کا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اندر جو ہے حیا پیدا کرنے کے لیے جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قناعت کو اور طمع کو قناعت اختیار کرنی چاہیے اور طمع کو ختم کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔